شمال نبویہ کا صدر صرف کی تعریف سچی خبر وہ ہے، سچی خبر وہ ہے جو واقع کے مطابق خبر سنتی ہے، لیکن سچی خبر وہ ہے جو واقع جیسا واقعہ ہے ویسی اس کی خبر ہے، اور خبر وہ خبر ہے جو واقع سے خراب ہے۔ اور آدمی کو سچا اسی وقت کہا جاتا ہے جب اس نے سچائی کا احترام کیا، انہیں کی مطلب سچائی وجہ تو ہوتا ہے، ہمیشہ ہر قول اور دل میں سچائی کے اختیار کرتا ہے، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے۔ آدمی کو سچا اسی وقت کہا جاتا ہے جب اس نے سچائی کا احترام کیا اور اس کے بارے میں کبھی جھوٹ کا تجربہ نہ کیا گیا، جھوٹ سے بنتے تھے اور قرآن نے صدق کے التزام کی طرف متوجہ کیا ہے، جہاں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سنو کے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں قرآن کریم نے ان لوگوں کو ہمارا کہا ہے جن کے لیے مغفرت والے عظیم تیار کیا ہے، ان میں سے والصادقین والصادقات بھی ہیں، جن کی بڑی تعریف سچائی، اللہ ہم سبوں کے اندر سچائی ماتا یہاں قرآن کریم نے ان لوگوں کو مانگ رہا ہے جن کے لیے مغفرت و عظیم تیار کیا ہے، ان میں سے والصادقین والصادقات بھی سچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف و سچائی میں بے سے پہلے بھی اور پیسے کے بعد بھی مشہور معلوم ہے، تو کیا گرو سے دو جاوے نہیں مغفرت سے۔ یہاں قرآن کریم نے ان لوگوں کو شمار کرا ہے جن کے لیے مغفرت اور عظیم تیار کیا ہے، ان میں سے والصادقین والصادقات بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور سچائی میں بعثت سے پہلے بھی اور بعثت کے بعد بھی معروف و مشہور تھے۔ سچائی بہت بڑی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اندر صدق بس ہماری عطامت میں۔ جہاں قرآن کریم نے ان لوگوں کو شمار کرا ہے جن کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کیا ہے، ان میں سے والصادقین والصادقات کا بھی شمار کرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدق اور سچائی میں بعثت سے پہلے بھی اور بعثت کے بعد بھی معروف و مشہور تھے۔ اللہ سنو کے ذریعے سے حضرات اللہ نور قرآن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور سچائی میں بعثت سے پہلے بھی اور بعثت کے بعد بھی معروف و مشہور تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا معاملہ ایسا تھا جو مکے میں آپ کی بعثت سے پہلے ہی نعرہ پڑھنا آ جاتا تھا، ضرور اس بات کو ہر چھوٹا اور بڑا جانتا تھا۔ اسی لیے جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت خدیجہ سے فرمایا مجھے اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہو چلا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ اسے بتایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہو بخود
بخدا اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا. حضرت خدیجہ نے فرمایا ہرگز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہو بخدا اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا کیونکہ آپ سے رحمی کرتے ہیں. میرا رحم کے دیا پہلی حیثیت بہت ہی ناقابل ہے. مجھے اپنی ادا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارا واقعہ چلتا ہے تو حضرت خدیجہ نے فرمایا ہرگز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہو بخدا اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا کیونکہ آپ سے رحمی کرتے ہیں. سچ بات بولتے ہیں کمزور کا بول اٹھا دیتے ہیں. کئی بیسر و نادار کے یہ کماتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں. قدرتی حوالی نئے لوگوں کی آپ مدد فرماتے ہیں. اس طرح اس حقیقت کا حضرت خدیجہ نے نکال پیش کر دیا جسے مکے کا ہر شخص واقف تھا اور یہ سب نبوت سے پہلے کا حال ہے. حضرت خدیجہ نے ذکر کیا ہے اس کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات گوئی کا ذکر ہے. اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا اور شہر کی تو تہمت لگائی لیکن کسی نے آپ پر کیل کی تہمت نہیں لگائی. ان کی تکلیف پریشان وہ پیغام تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. قرآن کریم میں اس حقیقت کو واضح کر کفار میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے بھی آپ کے صرف کی گواہی دی ہے. ہرقل کے پاس ابو سفیان نے اسلام سے پہلے اس کی گواہی دی. جبکہ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا تھا کیا تم لوگ پر کی تہمت الزام لگاتے ہو. اس بات کے کہنے سے پہلے جو انہوں نے کہی ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے جواباً کہا کہ نہیں. پوری تفصیلی سوال و جواب کے بعد ہرقل نے کہا میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تم لوگ پر جھوٹ کی تہمت کو الزام لگاتے ہیں. اس بات کے کہنے سے پہلے جو انہوں نے کہی تم نے کہا کہ نہیں. تم نے سمجھ لیا کہ وہ ہرگز ایسے نہیں جھوٹے نہیں. لوگوں سے جو جھوٹ نہ بولے وہ اللہ کی شان میں جھوٹ بولے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کفار کی تصدیق اس حد تک پہنچی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد کی تصدیق کرتے تھے چاہے وہ مستقبل میں معلوم ہوا روزہ ہونے والے کسی معاملے سے متعلق ہی کیوں نہ ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود سے امام بخاری نے روایت کیا ہے حضرت سعد بن معاذ عمرہ کے لیے گئے تو امیہ ابن خلف کے ہاں مسلم کے. امیہ جو شام کا سفر کرتا اور مدینہ سے گزرتا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے یہاں کام کرتا تو امیہ نے سعد سے کہا کہ دن آدھے ان تک اطلاع کرو تاکہ لوگ آپ ہو جائیں تو کریں گے لیکن دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کے تعلیمات کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. خراب ہے دعا کیجیے تو وہ کچھ دیتا ہوں ابھی جو کام کرنا ہے میرے کو میں کر سکوں اللہ نے کسی توفیق دے. جزاکم اللہ اللہ تشریف لائے میرے لیے سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر رحمت فرمائے. ہم سب کو طریق حق پر دعوت فرما دے اور محبت اور نسبت سے خطرہ فرمائے. الہی محمود مطلوب وجزائے محبت فرمانا رکھوں دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. برحمتك يا سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.